السلام علیکم دوستو، کتاب زندگی میں خوش آمدید۔ میں ہوں علی عمار یاسر۔ دوستو، تقسیم بر صغیر کے حوالے سے مختلف مورخین کی مختلف آراء ہیں۔ جو مورخین اس تقسیم کے مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انگریز دراصل سوویت یونین اور انڈیا کے درمیان ایک بفر سٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم قائد اعظم کی ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ انگریزوں کی ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کا شاخسانہ ہے۔ جو لوگ اس تقسیم کے حق میں ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ در حقیقت یہ دو قومی نظریے کی وجہ سے تقسیم ہوئی۔ کچھ لوگوں کا اشارہ سردار پٹیل اور پنڈت جواہر لال نہرو کی تنگ نظری کی طرف بھی ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے ایک بڑے معروف سیاستدان اور قانون دان اعتزاز احسن نے اسی موضوع پر قلم اٹھایا تو انہوں نے ایک بہت ہی مختلف نقطہ نظر پیش کیا۔ ان کی کتاب انڈس ساگا، جس کا اردو ترجمہ سندھ ساگر اور قیام پاکستان، ایک بہت ہی دلچسپ کتاب ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اس کتاب کا ترجمہ مسلسل جاوید نے کیا اور دوست پبلیکیشن نے شائع کیا۔ تو اس کتاب کو aitzaz ahsan بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج کا پاکستان، جسے انہوں نے وادی سندھ کا نام دیا ہے اور اس کے رہنے والوں کو وہ سندھ واسی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایریا کبھی بھی تاریخ میں اتنے طویل عرصے تک جو ہے بقیہ ماندہ مشرقی ہندوستان کے ساتھ نہیں رہا، جیسا کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہزاروں سال تک یہ دونوں علاقے اور ان دونوں علاقوں کے رہنے والے ایک ہی سلطنت کے زیر سایہ رہتے رہے۔ aitzaz ahsan کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے 6000 سالہ تاریخ میں صرف 500 سال ایسے گزرے، وہ بھی مختلف وقفوں کے بعد، جب یہ دونوں ایریاز اکٹھے رہے۔ 5500 سال تک یہ دونوں خطے ایک دوسرے سے علیحدہ اپنی سماجی ترقی میں گامزن رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو کہ aitzaz ahsan نے کی ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر انگریز کی بنائی ہوئی اشرافیہ کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پنجاب، سندھ یا KPK کے لوگوں نے ہر حملہ آور کو خوش آمدید کہا اور انہوں نے کبھی بھی مزاحمت نہیں کی۔ aitzaz ahsan کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وادی سندھ دراصل بقیہ ماندہ ہندوستان کی ایک دفاعی لائن تھی، اور جب بھی کسی حملہ آور نے حملہ کیا وادی سندھ نے سب سے زیادہ مزاحمت کی۔ جب بھی کوئی حملہ آور ستلج کراس کرتا تھا اور ہندوستان میں داخل ہوتا تھا تو اسے پورا ہندوستان اپنے سامنے پلیٹ میں گرما گرم حلوے کی طرح ملتا تھا۔ aitzaz ahsan نے مثال دی ہے سکندر کی اور یہ بتایا کہ سکندر کو سب سے زیادہ مزاحمت جہلم کے راجہ پورس کی طرف سے ملی، اور راجہ پورس کے بارے میں عمومی طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسے سکندر نے شکست دے دی تھی، لیکن aitzaz ahsan کا مفروضہ یہ ہے کہ مختلف تاریخی قرائن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاید راجہ پورس اور سکندر کے درمیان ایک باعزت صلح ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہم بابر کی بات کریں جس نے افغانستان سے آ کر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، تو بابر کو بھی 2 دفعہ وادی سندھ نے ہی واپس بھیجا۔ جب تیسری دفعہ حملے کے بعد بابر نے ستلج کراس کیا تو پھر پورا ہندوستان اس کے زیر نگیں تھا۔ اگر ہم بات کریں احمد شاہ ابدالی کی، اگر ہم بات کریں نادر شاہ درانی کی، تو ان دونوں کو بھی سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا وادی سندھ میں کرنا پڑا۔ وادی سندھ سے مراد آج کا پورا پاکستان ہے، جس میں پنجاب بھی شامل ہے اور KPK بھی شامل ہے۔ تو جب نادر شاہ نے حملہ کیا تو اس وقت بر صغیر کے جو مغل حکمران تھے وہ تھے محمد شاہ رنگیلا صاحب، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وادی سندھ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی نادر شاہ درانی کو روک لے گی، تو وہ اسی لیے یہ کہتے رہے کہ ہنوز دلی دورس، کہ دلی ابھی تک بڑی دور ہے۔ نادر شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی کو بھی سب سے زیادہ مزاحمت وادی سندھ سے ہی ملی۔ سو یہ کہنا غلط ہے کہ اس علاقے نے کبھی بھی مزاحمت نہیں کی، بلکہ اگر ہم بات کریں سینٹرلائزیشن کی تو وادی سندھ ہمیشہ سینٹر کے اگینسٹ اور سینٹر کے خلاف بغاوت کرتی رہی ہے۔ اس میں ہم مثال دیکھتے ہیں کہ اکبر ہو، بادشاہ اکبر، چاہے اور سلاطین دہلی ہوں، ان کو بھی سب سے زیادہ مزاحمت پنجاب سے ملتی تھی۔ اکبر بادشاہ جو ہے وہ کئی سال تک مقیم رہے لاہور میں تاکہ یہاں پر دلہ بھٹی کی جو ایک بغاوت تھی اس کو فروغ کر سکیں۔ اکبر نے ایک ایسے قوانین بنائے تھے جو کہ کسانوں کے خلاف تھے، تو دلہ بھٹی نے اس کے اگینسٹ ایک ریزسٹنس کھڑی کی، اور اس ریزسٹنس کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ مغل بادشاہ کو اپنے احکامات واپس لینے پڑے۔ ایسے ہی ہم گکھڑ کی خاندان کی بات کرتے ہیں، ایسے ہم جسرت ہو، چاہے بھگت سنگھ ہو، چاہے مہاراجہ رنجیت سنگھ ہو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ بیرونی حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اور ان کے خلاف بہت شدید مزاحمت کی۔ انگریزوں کو بھی سب سے آخر میں جو علاقہ ملا وہ پنجاب کا علاقہ تھا، کیونکہ یہاں پہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سب سے آخر تک جو ہے مزاحمت کی تھی اور انگریزوں کو یہاں پر قدم نہیں جمانے دیے۔ اچھا، اب ہم کتاب کے دوسرے حصے کی طرف آئیں جس کا نام ہے 2 دنیائیں۔ یہاں پر aitzaz ahsan نے موازنہ کیا ہے مغل ہندوستان کا اور برٹش راج کا، اور اس کے دونوں کے درمیان جو فرق تھا وہ ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ اس ٹائم کا جو برٹن تھا، برطانیہ تھا، وہاں پر میگنا کارٹا کے بعد عدلیہ
اور وہاں کی پارلیمنٹ جو ہے وہ بادشاہ کے اختیارات ایسا ایسا کم کر رہی تھی. آزاد عدلیہ تھی, وہ بادشاہ کی بھی اختیارات کو محدود کر سکتے تھے اور بادشاہ کو بھی عدالت میں طلب کر سکتے تھے, جبکہ ہندوستان میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. بادشاہ مطلق العنان تھا, اپنے فیصلوں میں بالکل آزاد تھا, وہ خود ہی عدالت تھا, وہ خود ہی جج تھا. وہاں پر ایک یہ تھا کہ تاجر طبقہ بڑا مضبوط تھا برطانیہ میں. انہوں نے بادشاہ سے اختیارات واپس لینے شروع کر دیے. انہوں نے پوپ کو بھی سیاست سے جو ہے بے دخل کیا اور انہوں نے نئی نئی ایجادات کو ویلکم کیا. جبکہ مغل ہندوستان میں یہ صورتحال تھی کہ عہد کے حکمران کو جب یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ ہاتھ سے آٹا پیسنے والی چکی کی بجائے پن چکی لے کے آئیں, تو انہوں نے کہا نہیں, میں یہ پن چکی کی ٹیکنالوجی ابھی میں نہیں لے کے آنا چاہتا, کیونکہ اس سے میرے علاقے کے بے شمار غریب لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو جائیں گے جو کہ ہاتھ سے ابھی آٹا پیستے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا تفاوت تھا. بحریہ بہت طاقتور تھی برطانیہ کی, جبکہ مغلوں کے جو امیر البحر تھے یا آپ کہہ لیں نیول چیف تھے, انہوں نے زندگی میں بحری جہاز تو کیا شاید بحری سمندر بھی نہیں دیکھا تھا. ادھر کی جو برطانیہ کی فوجیں تھیں وہ بڑی ڈسپلنڈ تھیں, آرگنائزڈ تھیں, جنگی حربے ان کے پاس جدید تھے, جنگی ہتھیار جدید تھے, جبکہ ہندوستان میں کچھ اس طرح کا کانسیپٹ نہیں تھا جہاں پر فوجوں کی باقاعدہ تربیت کی جاتی یا ان کو جدید ہتھیار دی جاتی. ابھی تک یہاں پر جو ہے تلوار اور نیزے کے ساتھ اور تیروں کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی تھی. یہ جب اتنی بنیادی ڈفرینسز ہوں تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جس قوم کی ٹیکنالوجی یا جس قوم کے سماجی نظریات زیادہ طاقتور ہوں تو وہ لوگ پھر اوور کم کر جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے برطانیہ نے ہندوستان پر پھر قبضہ جما لیا. اب یہاں سے ہم کتاب کے تیسرے حصے کی طرف جاتے ہیں جس کا نام ہے دو قومیں. یہاں پر بیسیکلی اعتزاز احسن نے یہ نقطہ پیش کیا ہے کہ انگریزوں کے آنے کے بعد بنگال میں ایک ہندو بورجوا طبقہ پیدا ہوا. یہ بورجوا طبقہ جو ہے وہ انڈسٹریلائز اپنے آپ کو کرنے لگا, وہ انگریزوں کی فیکٹریوں میں دفاتر میں کام کرنے لگا. پھر کچھ ٹائم بعد جب ان کے اپنے وسائل ہوئے تو انہوں نے اپنی فیکٹریاں لگانی شروع کر دیں اور انہوں نے جو ہے باقی جو ہندوستان کا جو خام مال تھا, کپاس تھی, اس کو پھر اسی طریقے سے استحصال کرنا شروع کر دیا جیسے کہ انگریز کرتے تھے. جبکہ انگریز کو بقیہ ہندوستان میں خصوصاً وادی سندھ کے یعنی آج کے پنجاب اور سندھ کے اور KPK کے علاقوں میں جاگیردار چاہیے تھے, کیونکہ جاگیردار کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو اپنے علاقے میں امن و امان برقرار رکھتا ہے, سیکنڈلی جو ہے وہ حکومت کو ریونیو بڑی جلدی اور ایفیشینٹلی اکٹھا کر کے دے سکتا ہے. انہوں نے یہاں پر بڑی بڑی جاگیریں بنائی انگریزوں نے اور بڑے بڑے جاگیردار بنائے جو کہ زیادہ تر مسلمان تھے. ہوتا کیا ہے کہ ان جاگیرداروں کے مفادات اور ہندو بورجوا طبقے کے جو مفادات تھے وہ آپس میں ٹکراؤ کرتے ہیں. جاگیردار کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر انگریز چلے گئے تو میرا خام مال, میری کپاس اور یہاں کے جتنے بھی وسائل ہیں ان کو ہندو بورجوا طبقہ اپنی انڈسٹریز میں اور فیکٹریز میں ویسے ہی استحصال کرے گا جیسے کہ انگریز پہلے کر رہے تھے. ان معاشی مفادات کے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ بورجوا طبقہ جاگیردار طبقہ جو ہے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پھر انگریزوں کے خلاف آزادی بھی حاصل کرتا ہے اور ہندوؤں سے بھی جو ہے یہ بقیہ مادہ مشرقی ہندوستان کے بورجوا طبقے سے جو ہے یہ آزادی حاصل کرتا ہے. کافی فیکٹرز ہیں اعتزاز احسن کے بقول اس آزادی میں, جس میں مذہب ایک چھوٹا سا فیکٹر ضرور ہے لیکن صرف واحد فیکٹر نہیں ہے. اس میں معاشی فیکٹرز بھی ہیں, سماجی اور تہذیبی فرق جو ہے یہ بھی شامل ہے, اور بھی جغرافیائی اور سماجی کافی سارے جو ہے ڈفرینسز ہمیں نظر آتے ہیں. کتاب کے آخر میں اعتزاز احسن جو ہے ہمیں یہ تلقین کرتے ہیں کہ سندھ واسی یعنی آج کل کا جو پاکستان کا رہائشی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے تشخص کو جو ہے وہ اجاگر کریں اور اس کم تر سوچ سے اور اس کنفیوژن سے باہر نکلیں کہ ہماری کوئی تاریخ نہیں ہے یا ہم شروع سے ہندوستان کے ساتھ رہے, بلکہ 6000 سال جو ہے ہم 6000 سالوں میں 5,500 سال جو ہے ہم ہندوستان سے ہمیشہ علیحدہ رہے. ہم نے ہمیشہ ہر حملہ آور کے خلاف مزاحمت کی, ہر حملہ آور کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم وادی سندھ نے دیا. ابھی ہم اپنے آپ کو جو ہے عرب تہذیب سے لنک کرتے ہیں جو کہ غلط ہے. اکارڈنگ ٹو اعتزاز احسن ہمیں اپنے آپ کو لنک کرنا چاہیے اپنی ہی تہذیب سے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے جس کی تمام مندرجات کو ایک ہی ویڈیو میں بیان کرنا شاید ممکن نہ ہو, لیکن میں یہ ریکمینڈ ضرور کروں گا کہ اگر آپ پاکستان اور اس خطے کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. بہت ہی آسان انداز میں, بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. اس ویڈیو کے آخر میں آپ نے سب دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل یا فیس بک پیج لائک شیئر فالو نہیں کیا تو اس کو ضرور شیئر کریں, اس کو فالو کریں, ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہم یوٹیوب پر, انسٹاگرام پر, ٹویٹر اور فیس بک پر کتاب زندگی کے نام سے مختلف کتابوں کے اقتباسات اور ان پر مختلف جو ہے دلچسپ کتابوں کے تبصرے پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, اور اگر آپ کسی کتاب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا کسی کتاب کا ریویو آپ جاننا چاہتے ہیں
تو کمنٹس میں ہمیں بتائیں یہ ویڈیو کیسے لگی، یہ بھی ہمیں بتائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔